میرے بھائی ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے، یہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز عید واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ نماز عید کے دن کس وقت ادا کرنا ہے، ٹائم کیا ہوگا؟ نماز عید کا وقت میرے بھائی سورج نکلنے کے بعد جب سورج سوا نیزے پہ پہنچ جائے اس وقت سے لے کر زوال تک ہے، سورج ڈھلنے تک ہے. اس کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب سورج اوپر چڑھ کے سوا نیزے کے برابر ہو جائے اس وقت سے لے کر سورج ڈھلنے تک اس کا وقت ہے. لیکن افضل وقت کون سا ہے، بہتر کون سا ہے؟ جلدی سے جلدی نماز عید ادا کرنا، یہ افضل وقت ہے. خصوصاً نماز عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کو عید الفطر کے مقابلے میں اور جلدی ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگ نماز سے فارغ ہو کے اپنے جانور وغیرہ ذبح کر سکیں. اور نماز عید الفطر میں تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے اس لیے تاکہ لوگ فطرانہ وغیرہ ادا کر لیں. امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بصر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نماز عید پڑھنے کے لیے آئے تو امام نے جس نے نماز عید پڑھانا تھی تاخیر کر دی. تو عبداللہ ابن بصر نے اس کو برا جانا، اس صحابی نے اس عمل کو برا جانا، اس تاخیر کو، اور کہا انا فرغنا ساعتنا هذه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تک ہم نماز عید پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے. اور اس صحابی سے روایت کرنے والے تابعی یزید کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چاس کا وقت تھا جس کے بارے میں یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ اس وقت نماز عید پڑھ کے ہم فارغ ہو چکے تھے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نماز عید جلدی ادا کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو گنجائش موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز جلدی ادا کی جائے. اب میرے بھائی مسئلہ ہے جگہ کا. نماز عید کا حکم ہم نے جان لیا کہ نماز عید واجب ہے، یہ بھی جان لیا کہ وقت کون سا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کہاں پہ ادا کرنا ہے، مسجد کے اندر یا باہر کسی میدان میں؟ سوال یہ ہے نماز عید ہم نے کہاں ادا کرنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، مسجد کے اندر یا کسی کھلے میدان میں، کسی صحرا میں؟ آئیے صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى وكان اول شيء يبدأ به الصلاة. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے. نماز پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ عیدگاہ جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے سب سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے. یہاں پہ ابو سعید خدری بخاری مسلم کی روایت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ایسے کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ ایسے کیا، یعنی کہ آپ کا مسلسل یہ عمل ہے، ایسے آپ کیا کرتے تھے. اور میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کو چھوڑ کر میدان میں جایا کرتے تھے وہ مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی. وہ مسجد نبوی جس کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اس مسجد میں جو ایک نماز ادا کرے اس کی یہ نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اس مسجد کو چھوڑ کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ باہر جایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز عید جو ہے یہ کسی کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے، مسجد میں ادا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز عید مسجد میں ادا نہیں کی. ایک ضعیف روایت اس بارے میں ملتی ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے اور اس میں بھی یہ آتا ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، وہ بھی بارش کی وجہ سے. تو میرے بھائی اگر کوئی عذر ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ بھی مسجد میں نماز ادا کر لیں. لیکن عام طور پہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کے نماز عید پڑھا کرتے تھے. تو میرے بھائی اس سنت کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. میرے بھائی جان لیا آپ نے یہ سنت، اور اس کا علم ہمیں پہلی حدیث سے بھی ہوا. کس حدیث سے؟
ام عطیہ والی حدیث سے. ام عطیہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کچھ عورتیں حیض والی ہیں. فرمایا وہ بھی نکلیں, عیدگاہ میں حاضر ہوں, مسجد میں نہیں کہا. فرمایا عیدگاہ میں حاضر ہوں, مصلی میں حاضر ہوں, نماز نہ پڑھیں, عیدگاہ میں موجود رہیں. اب جب عورتوں کا بندوبست باہر میدان میں کریں گے تو حیض والی عورتوں کو بھی آنے کا موقع ملے گا, اس سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا. جب ہم باہر میدان میں بندوبست نہیں کریں گے, عید کی نماز مسجد میں ادا کریں گے, تو پھر عورتوں کو موقع نہیں ملے گا مسجد میں آنے کا. حیض والی عورتوں کو مسجد میں آنے کا موقع نہیں ملے گا. تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی, سنت یہی ہے کہ کھلے میدان میں نماز ادا کی جائے. اس کے باوجود اگر کوئی مسجد میں ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی, لیکن اس سنت سے آپ محروم رہیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مسجد نبی بھی عید پڑھ رہے ہیں, آج کل مینار میں نہیں پڑھتے. میرے بھائی اب یہاں پہ بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے, رش اتنا زیادہ ہے کہ شاید ان لوگوں کے لیے باہر بندوبست کرنا آسان نہ ہو. آگے اللہ بہتر جانتا ہے, یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے, باقی حقیقت میں حکمت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال سنت پھر بھی یہی ہے کہ جہاں آپ کا بس چلتا ہے, جہاں آپ کی انتظامیہ ہے, جہاں آپ مسجد انتظامیہ کے ممبر ہیں, وہاں آپ کوشش کریں کہ نماز عید جو ہے عیدگاہ میں ادا کی جائے, کھلے میدان میں ادا کی جائے, باہر صحرا وغیرہ میں ادا کی جائے, مسجد میں ادا کرنے سے اجتناب کیا جائے. میرے بھائی اب اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عید کے آداب کیا ہیں. عید کے آداب کیا ہیں؟ عید کے آداب میں سے میرے بھائی پہلا آداب یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے غسل کریں. امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ دونوں بڑے امام روایت کرتے ہیں نافع تابعی سے, اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ عید کی نماز کے دن عیدگاہ میں جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے. اور امام شافعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں, کس سے؟ جناب علی رضی اللہ عنہ سے, کہ ان سے پوچھا گیا کہ کس کس دن غسل کرنا چاہیے, تو انہوں نے جن دنوں کے نام گنوائے ان میں سے 2 دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے بھی تھے. عید کے آداب میں سے دوسرا ادب کہ آپ اپنا سب سے اچھا لباس عید کے دن پہنیں. شریعت آپ کو اس بات میں مجبور نہیں کرتی کہ آپ نیا سلائیں. نیا سلائیں تو اچھی بات ہے اگر طاقت اللہ نے دی ہے, لیکن نہیں سلا سکتے تو آپ کے موجود لباسوں میں سے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ آپ پہنیں اور عید کے لیے تیار ہوں. اس کی کیا دلیل ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد کے باہر کوئی آدمی جبے بیچ رہا تھا, ریشم کے جبے. کون سے جبے؟ ریشم کے. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جبہ پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی, ابتع هذه یا رسول اللہ تجمل بها للعید وللوفود, کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریشم کا جبہ آپ خرید لیں تاکہ جب عید کا دن آئے تو آپ یہ پہن سکیں, خوبصورت بن سکیں, اور جب آپ سے کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو اس وقت بھی آپ پہن سکیں. آپ نے عمر فاروق سے کہا کہ فاروق, ریشم کا لباس وہ مرد پہنتے ہیں جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا وہ پہنتے ہیں. تو یہ مردوں کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جناب عمر فاروق نے جب یہ کہا کہ ریشم کا جبہ پہن لیں, آپ نے جناب عمر فاروق کو یہ مسئلہ تو بتا دیا کہ ریشم کا جبہ مرد نہیں پہن سکتے, لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ عید کے دن خوبصورت بننا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے دن خوبصورت بننا, عید کے دن اچھا لباس پہننا یہ اسلام کا حصہ ہے. جناب عمر فاروق کی اس بات کے اوپر اللہ کے رسول نے کوئی عیب نہیں لگایا, انکار نہیں کیا. اور ویسے بھی دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہنا کرتے تھے, ان کے عید کا اہتمام کیا کرتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو برحال معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن اچھے سے اچھا لباس پہنے, عید کے لیے آپ تیار ہوں. لیکن میرے بھائی ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی تیاری کے طور پہ ریشم کا جبہ پہننے سے انکار کر دیا ہے. پتا چلا کہ عید کی خوشیاں منائیں, عید کی تیاریاں کریں, لیکن کسی حرام کام میں واقع
نہ ہو. عید کی تیاری کے طور پہ عید کے دن صبح صبح داڑھی شیو کرنا, داڑھی منڈوانا خوبصورت بننے کے لیے, اس کا کیا حکم ہے میرے بھائی؟ عید کی تیاری ہو رہی ہے جی, بتائیں میرے بھائی. صفائی بھائی صفائی. ایک ہمارا ترکی دوست تھا, اس نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کسی ملک گیا, تو اسلامی ملک میں گیا وہ, تو اس کی داڑھی تھی, تو جو آگے ایئرپورٹ پہ آفیسرز کھڑے تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے. اس نے کہا سنت ہے. آفیسر نے کہا سنت ہے کہ صفائی کا اہتمام کرنا, صفائی. سنت یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھے, سنت کیا ہے؟ صفائی. اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. استغفر اللہ العظیم. میرے بھائی داڑھی منڈوانا بالاتفاق حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے انکار کر دیا عید کی تیاری کے طور پہ, آپ بھی عید کی تیاری کے طور پہ داڑھی منڈوانے سے انکار کر دیں. بیگم چیختی ہے تو چیختی رہے, دوست مشورے دیتے ہیں تو دیتے رہیں, بھائی یہ کہتے رہیں کہ تم اچھے نہیں لگ رہے, کوئی بات نہیں, رب کو اچھا لگنا چاہیے, لوگ اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں. عید کی تیاری کے طور پہ سونے کی گھڑی پہننا, عید کی تیاری کے طور پہ سونے کی انگوٹھی پہننا, یہ سارے کام میرے بھائی غلط ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرنا. عید کی تیاری کے طور پہ ایسی پینٹ, ایسی شلوار, ایسی چادر پہننا جو ٹخنوں سے نیچے آ رہی ہو, یہ بھی حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں, فرمایا اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس کی شلوار وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی. میرے بھائی عید خوشی کا موقع ہے, لیکن خوشی منانی ہے شریعت کی حدود میں رہ کے, حرام کام نہیں کرنا. عید کے دن میرے بھائی کس ملک کی فلم دیکھنی ہے جی؟ بھائی بچوں نے روزے رکھے ہیں 30 دن, اب تھوڑی سی تفریح بھی تو ہونی چاہیے نا میرے بھائی. نہیں نہیں نہیں, آپ نے نیکیاں کی ہیں, 30 دن رب کو راضی کی, اب ناراض نہ کریں. یہ 30 دن کی محنت کو چند لمحات میں ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. گانے سننا حرام, ساتھ سننا حرام, اور غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام. ان حرام کاموں میں واقع نہ ہوں. اور سب سے زیادہ افسوس ان بھائیوں کے اوپر ہوتا ہے جو خود بھی گناہ کرتے ہیں لیکن اکیلے گناہ کرنے کا ان کو مزہ نہیں آتا, کہتے ہیں 10 دوستوں کو بھی بلاؤ تاکہ ان کا گناہ بھی اپنے ذمہ لے لوں. اللہ سے ڈریں میرے بھائی, اللہ سے ڈریں. یہ گناہ وبال جان بن جائیں گے. اللہ سے ڈر جائیں, عید کے دن خوشی منائیں, عید کے دن مسرت کا اظہار کریں, بچوں کو تفریح کا موقع فراہم کریں, لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کے 2 آداب بتا چکا ہوں. نمبر 1 غسل کرنا, نمبر 2 عید کے لیے اچھے سے اچھا لباس پہننا اور عید کے لیے تیار ہونا. تیسرے نمبر پہ عید کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر عید الفطر ہے تو صبح کوئی نہ کوئی چیز کھا کے عیدگاہ میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ حتی یأکل تمرات, جب تک کہ چند ایک کھجوریں تناول نہ فرما لیتے. اور بریدہ کہتے ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے موقع پہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیں, اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کھائے بغیر جاتے تھے, اور عید پڑھ کے آ کے اپنے جانور کا گوشت کھاتے تھے. تو یہ ہے میرے بھائی دونوں عیدوں کا الگ الگ ادب ہے. عید کے اداب میں سے چوتھا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ عید کے لیے جائیں تو گھر سے نکلنے تک عید کی نماز تک تکبیریں پڑھتے رہیں. کیا پڑھتے رہیں؟ تکبیریں. کون سی تکبیر پڑھنی ہے؟ شریعت نے یہ نہیں بتایا کون سی تکبیر پڑھنی ہے. صحابہ اکرام نے مختلف تکبیریں بتائی ہیں, ان میں سے کوئی بھی تکبیر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کی تکبیر جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں رضی اللہ عنہ کی, وہ پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ کہتے ہوں گے یہ ہر وقت توحید و شرک کی بات کرتے ہیں, ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے رسول ہر موقع پہ توحید و شرک کی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کو معبود ماننا توحید ہے, اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے, یہ شرک کی نفی ہے. تو بہرحال یہ تکبیریں کہتے ہوئے آپ نے عیدگاہ میں آنا. دلیل کیا ہے؟ دلیل عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت ہے جسے امام بہقی نے روایت کی, حسن درجے کی روایت ہے,
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلتے کن کے ساتھ؟ فرمایا اپنے چچا عباس کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اپنے چچا عباس کے دو بیٹوں فضل اور عبداللہ کے ساتھ، اپنے داماد اور چچا کے بیٹے علی کے ساتھ، اپنے چچا کے بیٹے جناب جعفر کے ساتھ، اپنے دو نواسوں حسن و حسین کے ساتھ، اسامہ ابن زید کے ساتھ، زید بن حارثہ کے ساتھ، ایمن ابن ام ایمن کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ نکلتے اور عیدگاہ میں تشریف لاتے اور راستے میں اونچی اونچی آواز سے تکبیریں کہتے اور لا الہ الا اللہ کہتے۔ میرے بھائی اس لیے یہ کہتے ہوئے آپ نے عیدگاہ میں آنا ہے اور نماز ہونے تک آپ نے تکبیریں کہتے رہنا ہے۔ لیکن ایک بات دین میں رکھیں، جب آپ مسجد میں آئیں گے لوگ تکبیر کہہ رہے ہوں گے، تکبیر کہنا اچھی بات ہے، اونچی آواز سے کہنا اچھی بات ہے، آپ اللہ کو بھی خوش کریں اور آپ کہہ رہے ہوں گے، دوسرے لوگ سنیں گے وہ بھی کہیں گے، آپ کو ان کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک آواز کے ساتھ نہیں کہنا، ایک آواز نہیں کہ سب ایک ہی وقت میں کہہ رہے اللہ، ایک ہی وقت میں کہہ رہے اللہ اکبر نہیں، آپ اپنا کہتے رہیں، ساتھ والا اپنا کہتا رہے، تیسرا اپنا کہتا رہے۔ ہاں اگر کسی کو نہیں آتی، زبانی یاد نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ اس لیے کہہ سکتا ہے کہ اسے نہیں آتی۔ میرے بھائی عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ عیدگاہ میں آئیں گے تو وہاں پہ آ کے کتنے نفل ادا کریں گے؟ جی کوئی نفل نہیں پڑھنی، یار نماز پڑھنی ہے، کیا اس میں حرج ہے؟ نماز میں نہیں پڑھنے دیتے آپ لوگ۔ یہاں پہلے میں حدیث بیان کروں گا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، لم يصلی قبلها ولا بعدها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ نماز عید کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ یعنی کہ عیدگاہ میں آپ نے نماز عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھی اور نماز عید کے بعد بھی کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ اب کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مرضی کے مالک لوگ ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، نماز ہی ہے نا جی، نماز ہی ہے نا جی۔ امام ابن العربی کہتے ہیں، امام ابن العربی بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں کوئی نفل پڑھے ہوتے تو وہ روایت ہم تک پہنچ جاتی۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنا ہر وقت جائز ہے، اور جو نہیں پڑھتے وہ اس لیے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے امام ابن عربی نے جو جملہ بولا ہے وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں من اقتدى فقد اهتدى، کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ تو آپ کا نمونہ کیا ہے اس مسئلے میں، آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ نے اس موقع پہ عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، بعد میں نہیں پڑھی، تو جو اس سنت کے اوپر عمل کرے گا وہ ہدایت پا گیا۔ میرے بھائی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ہم نماز عید ادا کریں گے یہ آپ کی سنت ہے، ایسے ہی نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھنا آپ کی سنت ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائی نماز عید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نماز عید سے پہلے کتنی اذانیں دینی ہے میرے بھائی؟ ہاں جی کوئی اذان نہیں، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ لوگوں کو پتا چلے نہ چلے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے لیے اذان نہیں کہلوائی، اقامت نہیں کہلوائی، اس لیے اذان کہلوانا یا اس کے لیے اقامت کہلوانا بدعت ہوگا، غلط ہوگا، گناہ ہوگا، غیر درست ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی اذان نہیں ہوتی تھی، اقامت نہیں ہوتی تھی۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھی، ایک نہیں دو نہیں کئی، اور ساری عیدیں بغیر اذان کے ہوا کرتی تھی، بغیر اقامت کے ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی مشہور و معروف کتاب ذات المعاد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے آتے ہی نماز پڑھاتے، پھر خطبہ دیتے اور پھر چلے جاتے، وہاں پہ کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، کوئی اقامت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے میرے بھائی حالانکہ اذان بظاہر اچھا عمل ہے نا، اذان میں کیا کلمات کہنے ہیں، آپ نے اللہ کے نام ہی لینا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن
بھائیوں کہ اپنی مرضی نہیں چلانی دین میں اپنی مرضی نہیں چلانی. یہاں سے اور چیزوں کے بارے میں بھی سیکھ لیں کہ جیسے عید کے موقع پہ آپ نے اذان نہیں دی تو اذان دینا بدعت ہے. عید کے موقع پہ آپ نے اقامت نہیں کہی، اقامت کہنا بدعت ہے. ایسے ہی تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، یہ سارے کے سارے کام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے نہیں کیے. یہ کرنا بدعت ہوگا، گناہ ہوگا. دین کو ویسے کا ویسا رہنے دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. کوئی ایسی عبادت کرنے کی جرت نہ کریں جس کے اوپر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ اور مہر نہ لگی ہو. صرف وہ عبادت کریں جس کے اوپر آپ کی سٹیمپ اور آپ کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ ہے دین محمدی، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین. اور اگر آپ اضافے کریں گے دین کے نام پہ، نیک نیتی کے نام پہ نئی عبادتیں نکالیں گے، عید میلاد النبی کے نام پہ نئی نماز ایجاد کریں گے، نئی نماز پڑھنی شروع کریں گے، عید میلاد النبی کا جشن منائیں گے، معراج کا جشن منائیں گے، شب برات کا جشن منائیں گے، ایسی بدعتیں کریں گے تو یاد رکھیں قیامت کے روز بخاری شریف کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو اور ان کو پہچانیں گے کس چیز سے؟ ادائے وضو چمک رہے ہوں